In the name of Allah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. میرے بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم نے سیونتھ کلاس انوائرمنٹل سائنس جو ہے سوشل سائنس کی ایک نئی بک آئی ہے، تو انوائرمنٹ کے متعلق ہیں، تو اسی کا چیپٹر نمبر 4 جو ہم پڑھ رہے ہیں، پچھلے 4 کلاسز اسی سے ہوئے ہیں، اسی سے ہم نے لیے ہیں۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے کمپوزیشن آف ایئر، تو ہم نے پڑھا، تو اس کے بعد اسٹرکچر آف ایٹماسفیئر بھی ہم نے پڑھا، اس کے بعد جو ہے ویدر اینڈ کلائمیٹ، یہ بھی ہم نے پڑھا، ٹیمپریچر بھی ہم نے پڑھا۔ تو آج ہم پڑھیں گے ایئر پریشر۔ تو پہلے ہم اس کو کتاب سے تھوڑا پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں آئیڈیا ملے، اس کے بعد ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو You will be surprised to know that air above us presses us with a great force on our bodies. However, we don't even feel it. This is because the air presses us from all directions and our body exerts a counter pressure. Air pressure is defined as the pressure exerted by the weight of air on Earth's surface. As we go up the layers of atmosphere, the pressure falls rapidly. The air pressure is highest at sea level and decreases with height. Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by temperature of air at a given place. In areas where temperature is high, the air gets heated and rises. This creates a low pressure area. Low pressure area is associated with cloudy skies and wet weather. In areas having low temperature, the air is cool. It is therefore heavy. Heavy air sinks and creates a high pressure area. High pressure is associated with clear and sunny skies. The air always moves from higher pressure areas to lower pressure areas. Do you know on the moon there is no air and hence no air pressure? Astronauts have to wear special protective space suits filled with air when uh, when they go to the moon. They did not wear these space suits. If they did not wear these spacesuits, the counter pressure exerted by the body on the astronauts would make the blood vessels burst. The astronauts would bleed. تو جیسے کہ ہم نے یہ جو ہم نے پڑھا، اور اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایئر پریشر جیسے کہ ورڈ ہی ہمیں یہ جو ورڈ ہیں اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پریشر جو ہے یہ ہوا کی وجہ سے ہے۔ اور پریشر کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین اگزامپل ہمارے گھر میں ہوتا ہے پریشر کوکر۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، جب ہم اس کو نیچے سے ہیٹ کرتے ہیں، اگر جب اس میں پانی ہوتا ہے یا کوئی کچھ جب اس میں پکا رہے ہوتے ہیں، تو ایک ٹائم آتا ہے جب وہ ایئر جو ہے باہر نکلتا ہے اور سیٹی کی آواز سے نکلتا ہے، اور وہ جہاں سے وہ نکلتا ہے وہاں پہ جو وہ ایک اوپر سے ہم نے تھوڑا سا ویٹ ڈالا ہوتا ہے اس ہول پہ جہاں سے وہ باہر نکلتا ہے، تو وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ یعنی ایئر کا اتنا یہ ہوتا ہے پریشر فورس کہ وہ اس جو اوپر سے ہوتا ہے نا اس پہ پریشر کوکر پہ، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہاں پہ آپ
تھوڑا سا دیکھیے، یہ اگر پریشر کا ڈھکن ہے تو یہاں سے جب یہاں پہ پریشر کی باڈی ہے تو آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ ایک ہول ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک یہ والا حصہ جو ہے اس کو بند کر لیتا ہے، لیکن جب ہم اس کو نیچے سے ہیٹ کرتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے کہ یہ ایئر جو ہے یہ باہر نکلنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ گرم ہو جاتا ہے۔ اب یہ باہر نکلنا چاہتا ہے، لیکن راستے میں اس کو یہ والا ویٹ اس پہ پڑا ہوتا ہے، اور اگر اس کے پاس اتنا فورس ہو کہ یہ اس کو ہٹائیں تو ہی پھر باہر نکل سکتا ہے۔ اور ایک ٹائم آتا ہے تو یہ جو ہے یہ والا پارٹ جو پریشر کا ہوتا ہے اوپر والا، یہ تھوڑا اوپر چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ والا ہول جو ہے یہ کھل جاتا ہے، اور وہاں سے ایئر جو ہے باہر نکلتا ہے۔ اور باہر کیسے نکلتا ہے؟ فل فورس کے ساتھ۔ تو اس سے ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ملتا ہے کہ جو ایئر ہے یہ کیسے پریشر کریٹ کرتا ہے اور کیسے یہ فورسفل بن جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے، اور یہاں پہ ہمیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہماری باڈیز جو ہے جو جب ہم زمین پہ چلتے ہیں تو ہماری باڈیز جو ہے یہ ہر طرف سے جو ہے ہم پہ پریشر جو ہے ایئر پریس کرتا ہے ہم پہ، یعنی سر کے اوپر سے جو ایئر ہوتا ہے وہ ہمیں پریس کرتا ہے، دائیں سے جو ایئر ہوتا ہے وہ ہمیں پریس کرتا ہے، دائیں سے بائیں سے جو ایئر ہوتا ہے، سامنے سے پیچھے سے، یعنی ہر طرف سے ایئر جو ہے ہمیں پریس کرتا ہے، لیکن ہم اس کو محسوس نہیں کر پاتے، کیونکہ یہ پریشر جو ہے، یہ پریس جو ہے، یہ دھکا جو ہمیں ہوا دیتا ہے، یہ ہر طرف سے ایکول ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ فیل نہیں کر پاتے ہیں کہ کوئی چیز ہمیں دھکا دے رہی ہے۔ تو اس کے بعد ایئر پریشر اگر ہم کو ڈیفائن کرنا ہو تو تو ہم ایسے کہیں گے کہ ایئر پریشر کیا ہوتا ہے؟ ایئر پریشر ہوتا ہے ہوا کا جو پریشر جو وہ ارتھ سرفیس پہ ڈالتا ہے تو اس کو ہم ایئر پریشر کہتے ہیں، یعنی ارتھ سرفیس جو ہے اس پہ ایئر پریشر ڈالتا ہے، لیکن یہ ایک انویزیبل چیز ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، محسوس بھی نہیں کر سکتے، وہ میں نے پہلے ہی بتایا، کیونکہ ہم پہ جو پریس ہوتا ہے وہ ہر طرف سے ایکول ہوتا ہے، اس لیے ہم محسوس بھی نہیں کر پاتے۔ تو لیکن یہ ہوتا ہے، سائنٹیفکلی یہ پروون ہے، اور بہت ساری ایگزامپلز بھی، جیسے کہ میں نے پریشر کوکر کی ایگزامپل دی ہے۔ تو مان لیجئے کہ یہ ہمارے پاس ارتھ سرفیس ہے، تھوڑا سا نیچے یہاں پہ ہی میں بناتا ہوں، یہ ارتھ سرفیس ہے، ٹھیک ہے، یہ اوپر والا حصہ ارتھ کا ہے۔ تو یہ جو ایئر پارٹیکلز ہے تو یہ اس سرفیس پہ جو ہے پریشر کریٹ کرتا ہے، یعنی دباؤ ڈالتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں ایئر پریشر۔ اب یہ ایئر پریشر کسی جگہ کم ہوتا ہے، کسی جگہ زیادہ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جہاں پہ ایئر زیادہ ہو وہاں پہ زیادہ پریشر ہوگا، اور جہاں پہ کم ایئر ہو وہاں پہ کم پریشر ہوگا۔ اور اب ہمیں یہ خود سمجھنا ہے کہ پریشر کہاں پہ کم ہوگا، پریشر کہاں پہ زیادہ ہوگا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ارتھ سرفیس کا جو نزدیک والا حصہ ہے، جب ہم ایٹماسفیئر کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ زیادہ پریشر ہوگا، کیونکہ وہاں ایئر ڈینسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جیسا کہ ہم اوپر جائیں گے، جتنا ہم اوپر جائیں گے، الٹیچیوڈ پہ جائیں گے، تو وہاں پہ پریشر کم ہوگا، کیونکہ ایئر جو ہے وہاں پہ کم ہوگا۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا، اس سے پہلے ہم نے پڑھا لیئرس آف دا ایٹماسفیئر، جہاں جتنا ہم اوپر جاتے ہیں اتنا جو ہے ایٹماسفیئر ایئر جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، تو وہاں پہ کم پریشر ہوگا، اور نیچے زمین کے نزدیک جو ایئر ہے وہ زیادہ جو ہے پریشر ایگزرٹ کرے گا آن دا سرفیس آف ارتھ۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ
ٹمپریچر سب سے زیادہ جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ ایئر پریشر جو ہے وہ کم ہوگا، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کیونکہ وہاں پہ ہیٹ زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں جو ایئر ہوتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو جب ایئر ہلکا ہو جاتا ہے تو وہ اوپر جاتا ہے۔ جو بھی چیز ہلکا ہو جائے نا، جو بھی چیز ہلکا ہوتا ہے یعنی ویٹ میں کم ہوتا ہے تو وہ فلوٹ کرتا ہے، وہ اوپر جانا چاہتا ہے، تو وہاں پہ جو ایئر ہوتا ہے وہ اوپر کو چلا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہاں پہ جو پریشر ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے، اور وہاں کا جو ایٹماسفیئر ہوتا ہے، وہاں کا جو ایٹماسفیئر جو ہوتا ہے وہاں پہ ویدر جو ہوتا ہے وہ کلاؤڈی ہوتا ہے۔ اکثر ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ زیادہ کلاؤڈس ہوں گے، تو اور بارشیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اب وہ والے حصے جہاں پہ ٹمپریچر کم ہے وہاں پہ جو ایئر ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، کیونکہ جب جہاں پہ ٹمپریچر کم ہوگا ظاہر سی بات ہے وہاں کا جو ٹمپریچر ہے وہ کم ہوگا، اور وہاں کا جو ایئر ہے وہ سرد ہوگا، اور جب کوئی چیز سرد ہوتی ہے تو وہ بھاری ہو جاتی ہے اور وہ نیچے رہتی ہے۔ یہ والی ایئر جو ہے یہ زمین کے سطح جو ہے اس کے نزدیک رہتی ہے، اور اس وجہ سے وہاں پہ ہائی پریشر ہوتا ہے، اور ہائی پریشر ہونے کی وجہ سے وہاں پہ سکے جو ہے کلیئر ہوتا ہے، کلاؤڈی نہیں ہوتا ہے اور سنی ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں ونڈس آتے ہیں یا ایئر جب ایک جگہ سے دوسری جاتا ہے تو اس کے پیچھے وہ کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ جہاں پہ گرم ہوا ہو وہاں پہ سرد ہوا آ کر اس کی پوزیشن لیتا ہے، اور گرم ہوا جب اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے، جب وہ اوپر چلی جاتی ہے تو اس جگہ کو بھرنے کے لیے سرد ہوا آ جاتی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ایئر ہے وہ ہمیشہ موو کرتی ہے فرام ہائی پریشر ٹو لو پریشر ایریاز، اور اسی سے ونڈس جو ہوتی ہے وہ بھی وجود میں آتی ہیں۔ اگر آپ دیکھو گے جہاں پہ ہم رہتے ہیں، جہاں پہ آپ رہتے ہو، کسی بھی جگہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں، تو وہاں پہ جب ونڈس آتی ہے تو اکثر گرمیوں میں آتی ہیں، تو اور آپ دیکھو گے کہ جب ونڈ شروع ہو جاتی ہے تو اس وقت جو ونڈس ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی گرم ہوتی ہیں، لیکن جب 10-15 منٹ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایئر ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں دیکھو ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے کیونکہ وہ جو سرد ہوائیں ہیں وہ اس جگہ کو بھر دیتی ہیں، اور وہاں کا جو ٹمپریچر ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ ہمارے لیے ایک معلومات بھی ہیں کہ مون پہ جو ہے وہاں پہ ایئر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہاں پہ ایئر نہیں ہے تو وہاں پہ پریشر بھی نہیں ہوگا۔ تو جب پریشر نہیں ہوگا، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری باڈی کے اوپر جب ہم ارتھ پہ ہوتے ہیں تو ہر طرف سے پریشر ایگزرٹ ہوتا ہے ایئر کی وجہ سے، اور ہم اس کو فیل نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ہر طرف سے ایکولی پریشر ایگزرٹ ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ جو مون ہے وہاں پہ کوئی پریشر نہیں ہے، کوئی دباؤ ہماری باڈی پہ نہیں ہے، تو اگر یہ ایسٹرونٹس جو ہیں ان کو ایک اسپیشل پروٹیکٹو جو ہے سوٹ پہننا پڑتا ہے، کپڑے پہننے پڑتے ہیں، تاکہ جب وہ مون پہ چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ سوٹ نہیں پہنیں گے، اگر یہ ایک قسم کا جو کپڑا ہے وہ نہیں پہنیں گے، تو وہاں کی وہ جو ان کی بلڈ ویسلز ہیں، یعنی جن سے وہ رگیں جن میں خون ہوتا ہے وہ پھٹ جائیں گے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، یعنی ان کو بلیڈنگ ہو جائے گی ان کی، یعنی یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پریشر ہے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، یہ ہمارے ریلیٹڈ ہے
ہمارے سروائیول کے ریلیٹڈ ہیں. اگر یہاں پہ آئر ختم ہو جائے گا اور پریشر ہماری باڈی پہ ایگزرٹ نہیں ہوگا تو اس معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ we will die just because our blood vessels burst because of the absence of air pressure. So this was all about air pressure. اگر آپ کو air pressure میں کسی جگہ پہ کوئی بھی کنفیوژن رہا ہو تو you may upload a video or you can directly call me. I am your teacher and I will assist you uh, at your will. جب بھی آپ کو لگے، جیسے بھی آپ کو لگے، آپ مجھے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور then we will discuss the problems related with the understanding of air pressure. I think it is now quite easy to understand the concept of air pressure and how it affects us and what is its role in so far as our lives are concerned, so far as weather is concerned, and all that we have discussed it. And inshallah, if God permits, tomorrow we will discuss about wind, inshallah. Khuda Hafiz.